Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدہ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے تابع دار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اور اپنے نفس کو اس پر ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے مت ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ آقا کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی دشمنوں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن مبارک پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصے کو میں لکھ چکا ہوں۔ بزرگان محترم، ترتیب انشاءاللہ یہ رہے گی کہ پیر کو سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں، منگل کی مجلس میں قبر یا یوں کہہ لیجئے کہ موت اور اس کے متعلقات، اور بود کی مجلس میں انشاءاللہ جو سفر کے تعلق سے ہم نے باتیں اور موضوع شروع کیا تھا تو اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو آج کی مجلس میں کچھ باتیں سفر کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ سفر ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، کیسا بھی ہو پر خطر ہوتا ہے۔ ہر پل جدائی بڑھاتی رہتی ہے، ہر پل جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور مسافر سے ہوتا جاتا دور نگر ہوتا ہے، مسافر سے دور ہوتا جاتا اس کا نگر ہوتا ہے۔ کوئی ویسے ہی تو شاید سفر نہیں کرتا، کوئی ویسے ہی تو شاید سفر نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔
ہو کے گھر والوں سے جدا، ہو کے گھر والوں سے جدا، فکر مند ہر بشر ہوتا ہے، فکر مند ہر بشر ہوتا ہے۔ اور آخری مصرع ہے، گر اپنے گر رہے مسافر کے لبوں پر دعائے نبوی، گر رہے مسافر کے لبوں پر دعائے نبوی، تو بڑا پرسکون وہ سفر ہوتا ہے، تو بڑا پرسکون وہ سفر ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو دلیل دوں گا کہ کیسا پرسکون، اور آج کے دور کی دلیل کہ دعائے نبوی اگر میرے آپ کے اور مسلمان کے لبوں پر رہے گی سفر سے پہلے، تو انشاءاللہ سفر کیسا رہے گا؟ پرسکون۔ پرسکون کا معنی کہ ٹھیک ہے ظاہری مشقت پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کا دل یہ مطمئن رہے گا، یہ مطلب ہے۔ ظاہری مشقت تو سفر میں پیش آتی ہی ہے، لیکن جو ڈبل مشقت ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہری مشقت اور ایک آدمی کا دل وہ بے اطمینان سا رہتا ہے، بے چینی سی کیفیت رہتی ہے، تو انشاءاللہ دعائے نبوی کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ظاہری بھی کوئی مشقت یہ پیش نہ آئے، لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کا دل کیسا رہے گا؟ مطمئن رہے گا۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ سمجھ جانا، اور انشاءاللہ شیخ زمن سمجھ گئے تو سب سمجھ گئے۔ ہاں، ایک بارڈر ہے کہ جو بڑی خطرناک ہے دنیا میں، سمجھ لینا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بارڈر ہے جو بڑی خطرناک ہے، ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ ایک بڑے عالم دین وہاں کے، اور بڑا مشہور نام ہے ان کا، میں نام لوں گا تو بات ظاہر ہو جائے گی، اس لیے ان کا بھی نام نہیں لیتا۔ تو ان کو اس ملک میں آنا تھا کہ جہاں کا ویزا بظاہر ممکن ہی نہیں۔ اب کسی طرح ویزا تو مل گیا، لیکن پھر پریشانی رہتی ہے کہ بھائی جو افسر ہوگا یا ڈیوٹی پر جو آدمی ہوگا تو وہ تلاشی لے گا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں مطمئن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور حضرت کا عمل میرے سامنے تھا، اور جو دعا پڑھتے ہوئے اور قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے حضور نکلے تھے دشمن کے نرغے سے، وہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کرنی تھی آقا کو، تو دشمنوں نے اور مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور ترکیب ان کے اپنے زعم میں بڑی بہترین ان کے نزدیک تھی۔ وہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی وہ باہر نکلا تھا حضور کا کام تمام کرنے کے لیے۔ نقل کفر نباشت۔ کیوں؟ ایک خاندان ایک فیملی والے ہوں گے تو بدلہ لیں گے، اب الگ الگ خاندان سے آئے ہوئے ہیں، قبیلے سے آئے ہوئے ہیں، تو کس سے بدلہ لیں گے؟ تو رات کو گھیراؤ کر لیا کہ صبح نکلیں گے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں عارف بھائی کہ نبوت ملنے سے پہلے حضور کے 2 لقب تھے، اور مشرکین مکہ بھی اسی لقب سے پکارا کرتے تھے۔ وہ 2 لقب کون سے تھے؟ صادق اور امین۔ ہاں ہے نا حنیف بھائی، صادق اور امین یعنی سچا، زبان کے سچے اور معاملات کے امین، امانت دار۔
یہ مشہور تھے. اور یہ بھی عجیب بات کہ حضور سے دشمنی رکھتے تھے لیکن اپنا قیمتی مال، قیمتی چیز، ویلیوبل چیز وہ حضور کے پاس رکھواتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے. ہاں کہ ان کو پتہ تھا کہ کہیں اور رکھوایا تو مال غنیمت سمجھ لیں گے لوگ، کہ مال غنیمت سمجھ کر کھا جائیں گے. تو ایک طرف تو چودھری صاحب دشمنی ہے، لیکن دوسری طرف ان کو پتہ ہے کہ ہمارا مال اگر کہیں پر محفوظ ہے، سیکیور ہے، تو وہ حضور کی بینک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ وہاں رکھوایا تھا. اب بڑا آدمی ہر چیز سوچ کر قدم اٹھاتا ہے، یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے. اسی لیے ایک مسئلہ ہے جو ہم لوگوں نے پورا صحیح طرح نہیں سمجھا. کچھ صحیح سمجھا، کچھ صحیح نہیں سمجھا. وہ اسی سے ملتی جلتی بات. حسن بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جس کے ذمے قرضہ ہو تو وہ حج پہ، اگلا سینٹنس آپ پورا کرو، نہیں جانا چاہیے یا نہیں جا سکتا؟ دو میں سے کیا؟ چلو بولو. نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہیے؟ ہاں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حج نہیں ہوگا، اس کے ذمے تو قرضہ ہے، تو جس کے ذمے قرضہ ہو اس کا حج نہیں ہوتا. یہ غلط. حج تو نورانی بھائی ہو جاتا ہے، لیکن کیوں لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا بدن و حق تو باقی، اور 100 چوہے پتہ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں ہے کہ کھا کے وہ وہاں چلی گئی. تو کہ پہلا مخلوق نو حق ادا کرنی ہے. ہم جنہ دیوانا چاہیے تھی نہ دینی نے چاہلو کعبۃ اللہ جو نے حج کروا ہارو، تو لوگ ایسی باتیں کریں گے. اس لیے کہا کہ جن سے قرضہ لیا ہے ان کو ملنے جاؤ، یا ان کو فون کرو، ان کو پیغام پہنچاؤ اور بتاؤ کہ بھائی میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، مجھے آپ کو رقم دینی ہے، پیسہ دینا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی میں حج پہ جا رہا ہوں، میرا حج کو جانے کا ارادہ ہے، آپ بے فکر رہے، انشاءاللہ آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی، وہ ہم آپ کو دے دیں گے. بہتر تو یہ ہے کہ ان سے اجازت لے پہلے. بہتر کہہ رہا ہوں، بہتر کہ وہ اجازت دے تو پھر جائے، تاکہ خواہ لوگ سماج میں باتیں نہ بنائیں. یا اجازت نہ لے تو کم از کم اتنا کرے کہ اس کو انفارم کر دے، اس کو باہر سے پتہ چلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بتا دے. انشاءاللہ وہ ناراض نہیں ہوگا، آپ کو اجازت دے دے گا. دیکھیے لوگوں کے پاس رقم تو پڑی ہوتی ہے آج بھی، لیکن قرض لے کے لوگ دیتے نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ اب دیتے بھی نہیں ہیں. دونوں میں دیتے ہیں کہ قرض لے کے لوگ دیتے نہیں ہیں، اس لیے اب لوگ قرض بھی دیتے نہیں ہیں. ورنہ حضرت شیخ جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، حضرت نے اپنی آپ بیتی جیون چریتر، اپنی لائف کے بڑے بڑے قصے حضرت نے خود لکھوائے ہیں. اس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد ان کا انتقال ہوا تو ذمے میں قرضہ تھا، تو ہاتھ کچھ نہیں آیا میراث میں، بلکہ سامنے سے دینے کی باری آئی. تو حضرت فرماتے تھے مجھے اتنی فکر تھی کہ میں مدرسہ پڑھا کر دوپہر میں 11 بجے چھٹی ہوتی تھی، کھانا کھانے بھی نہیں ٹھہرتا تھا اور چلا جاتا تھا کہ کہیں سے کوئی رقم کا انتظام کروں. خیر بڑی لمبی کہانی ہے، حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. فرمایا کہ پھر تو حال یہ ہو گیا کہ لوگ بینک میں پیسہ نہیں رکھواتے تھے، مجھے آ کر دیتے تھے. جیسے حضور کی بات چل رہی ہے کہ شیخ آپ پیسے رکھے ہمارے. کیوں؟ شیخ کی شہرت ہو گئی کہ شیخ کو پیسہ دو، اور شیخ یہ کہ لکھتے ہیں، لیا کہہ لیجئے لکھواتے ہیں کہ کسی کو میں نے بولا کہ میں 15 تاریخ کو آپ کو دے دوں گا مہینے کی، تو میں کوشش کرتا تھا اس کو 5 کو ہی پہنچ جائے. تو جو ڈیٹ میں نے اور آپ نے دی ہے اس سے پہلے ہم دے دیں گے تو وہ تو اور خوش ہوگا.
یہ تو زبان کا بڑا پکا ہے کہ اس نے وقت سے پہلے ہم کو جو ہے وہ دے دیا، اور وہ اور لوگوں سے بھی کہے گا۔ بہرحال تو پھر وہ لمبی کہانی ہے اور لمبا قصہ حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ تو مجھے تو یہ بتانا تھا کہ دینے والے آج بھی دینے کو تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر لینے والے دینے کو تیار نہیں ہیں، اور چھوٹی رقم ہوتی ہے، پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی پھر فکر رہتی ہے کہ ادھر سے تو آئے گا نہیں اور ادھر سے ہر سال تو بہرحال یہ سب جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ذرا احتیاط کیجیے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے پینترے آتے ہیں ہاشم بھائی، کیسے کیسے پینترے آتے ہیں۔ لوگ حضرت شیخ کا قصہ اپنے فائدے کے لیے آدھا یوز کرتے ہیں۔ کیا کریں گے کہ بھائی میں نے جو امتیاز بھائی سے قرضہ لیا ہے، میں نے امتیاز بھائی کو کہا کہ اگست کی اینڈ میں دوں گا، اور میں اگست کی 15 کو ہی ان کو دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری ایڈورٹائز یہ کرے، نیت پہلے سے ہے۔ تو امتیاز بھائی کہیں گے کہ یار مول صاحب وہ ایماندار ہیں کہ مہینہ نہیں اینڈ ماہ کہلو 15 દિવસ પહેલા જ દઈ દીધા એમ کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ امتیاز بھائی نے کونا کونا ہاتھے بنے، ہاں میں وہ دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ 4-5 ان کے دوست ہے، بنتی ہے تو ضرور ان کو بتایا ہوگا۔ اب میں اس کے پاس مانگنے جاتا ہوں تو اس نے تو اچھی بات سن رکھی ہے میرے متعلق، تو وہ مجھے دے دے گا، اور ساتھ میں کہے گا کہ ہاں امتیاز بھائی تمہاری بہت تعریف کرتا ہوں۔ تو اب میں اندر خوش ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ فری میں ایڈورٹائز تھے یہ ہیں۔ اب میں دوسرے کو بھی جلدی دے دیتا ہوں، تو ان سے کچھ چھوٹی رقم لی، دوسرے سے اس سے کچھ بڑی لی، 3-4 جگہ ایسا کرتا ہوں اور پھر لمبا بوچھ مارتا ہوں۔ ہاں ایسا ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہے نا حسن بھائی، ہوتا ہے ایسا۔ تو اس لیے لوگ આપણે તો ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે દૂધનો દાધેલો છાશ بھی پھونک ماری ماریને پیے تو دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر آپ ساتھ پیتا ہے پھونک مار کر، تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت فی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اپنے بستر پر سلایا کہ علی یہاں سو جاؤ، عقیدت ہو تو ایسی ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ آج اگر ہم کہیں کسی کے کہ بہر آ بدھو છે તો હું તને હોફીને જાણું તો તેવું કે ભાઈ તું અહીંયા ઊંચાઈનો તારા કરતાં પહેલાં વેચાતી મુસીબત આપણને મૂકવા જોઈએ۔ لیکن حضرت علی نے منع نہیں کیا، نبی تھے، ایمان تھا، یقین تھا، کہا کوئی بات نہیں حضرت، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا، اور سب امانتیں حضرت علی کو دی۔ کیوں؟ تاکہ کل یہ لوگ یہ نہ کہے کہ محمد ہماری رقم لے کر ہماری امانتیں چرا کے بھاگ گیا، تو ان کو موقع نہ ملے یہ کہنے کا۔ اس لیے شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔ کیا کرو؟ تہمت، اس کی جگہ سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ حضور کا ایک اور عمل جو بخاری شریف میں آپ کو سناتا ہوں، حضور نے عملاً تعلیم دی کہ تہمت جہاں لگتی ہو اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ ہاں بعض مرتبہ ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی لوگ لگاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی اپنے طور پر اس کی کوشش کرے کہ بھائی تہمت سے بچے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، دیکھیے کتنا مبارک مہینہ، کتنا مبارک عشرہ۔ حضور مسنون اعتکاف میں ہیں اور حضرت کی ایک بیوی ملنے آئی ہوئی ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، آج بھی کوئی خاتون کوئی مسنون اعتکاف میں بیٹھا ہے، ملنے آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن جہاں تک ہو نہ آنا چاہیے۔ آج کا دور ہی ایسا ہے، اب تو فون بھی ہے اور بھی ذرائع ہیں، لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے، اگر گھر سے کوئی خاتون با پردہ پردے کے ساتھ اپنے گھر کے کسی فرد کو کچھ کام ہے آئے، دن کی روشنی میں آئے، ہاں تو آ سکتی ہے مسئلے کے اعتبار سے۔ تو حضور کی ایک بیوی ہماری امی جان چودھری صاحب ملنے آئی ہوئی تھی، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے، دو صحابی گزرے، دو صحابی ہے، دو صحابی گزرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے 2 متوالے جا رہے ہیں، لیکن تہمت کی جگہ سے بچا جائے کہ تہمت نہ آئے، اس لیے حضور نے کیا بلایا، ادھر آؤ، اور کہا کہ دیکھو یہ جو خاتون ہے، با پردہ خاتون، یہ میری بیوی ہے، یہ کسی کام سے مجھے ملنے آئی ہوئی ہے، تو تمہاری نظر پڑ گئی میرے اوپر اور ساتھ میں یہ خاتون ہے، تو کہیں تمہیں بدگمانی نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے نبی کے بارے میں جو بدگمان ہوتا ہے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہاں یاد رکھیو، نبی کے بارے میں بدگمانی ایمان سے خارج کر دے گی۔ اس لیے آج بھی ہم بھی سیرت کا کوئی واقعہ پڑھے یا کسی سے کچھ سنیں، نبی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کا کوئی فعل غلط نہیں ہو سکتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کلیپٹن میں رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے کہنے لگے، ہماری طرف کے گاؤں کے ہیں، بات نکلی، بڑی عمر کے ہیں، اور یہ بات بھی تقریباً 10-12 سال پہلے کی، تو مجھے کہنے لگے مفہوم یہ تھا سعد اللہ صاحب کہ مجھے حضور کی حدیث پر، کہ جو حضور کی واقعی حدیث ہے، میرا ایسا ایمان ہے کہ مجھے اس بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ کی سگی اولاد ہوں کہ نہیں، اس بارے میں تو شک ہو سکتا ہے مجھے کہ میری ماں نے، اللہ نہ کرے، آپ سمجھ گئے میں جملہ پورا نہیں کرتا، تو اس پہ تو شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے کسی ارشاد کے بارے میں مجھے شک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ کلیپٹن میں ابھی بھی حیات ہے۔ تو حضور نے بلایا کہ ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے بات کر رہی ہے۔ وہ سمجھ گئے، اتنا کہنا تھا کہ حضور ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کریں گے، ایسا خیال کریں گے کہ آپ کسی غیر محرم سے بات کر رہے ہو اور رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا ہے، جو وہ آپ نے سنا ہے نا، یہ مفہوم آپ نے سن رکھا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، میرے اور آپ کی رگوں میں اس طرح وہ دوڑتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کہیں یہ تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے شیطان اور مجھ پر تہمت نہ آئے، اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ کون ہے، میری بیوی ہے۔ یہ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال تو حضور نے یہاں بھی امانت حضرت علی کے سپرد کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی میں نکل رہا ہوں، صبح جب ہو جائے تو یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، آپ انہیں دے دیجئے گا۔ اب وہ تو حضور تو رات کو ہی نکل گئے تھے، تو وہ آپ کو سنانا تھا۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کو غری کے رحمت کرے، اسی کمرے میں جو حضرت کا کمرہ تھا، حضرت کا امریکہ کا سفر ہوا تھا اور یہاں تشریف لائے، لوگ بیٹھتے تھے حضرت کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے۔ تو کسی نے پوچھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا، حافظ پٹیل مرحوم کو بھی واپس کیا گیا تھا، یاد ہے نا، وہاں ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا تھا حافظ پٹیل صاحب کو بھی، اور حضرت کا سفر اس کے بعد ہوا تھا، اور واپس آئے حضرت تو کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ حضرت آپ کو کچھ روکا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ بہت اطمینان سے پاس ہو گیا، واپس بھی آ گیا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں 2 عمل بطور خاص کرتا ہوں سفر میں، کہ جب کسٹم وہ پاس کرنا ہوتا ہے تو فرمایا میں 2 کام کرتا ہوں جو حضور نے کیے تھے اسی موقع پر جو آپ کو سنا ہے، اور وہ بھی واقعہ وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، بارڈر جو میں نے شروع کیا۔ تو لقمان راوت موجود تھا اس مجلس میں، تو لقمان نے اس وقت حضرت سے وہ دونوں دعائیں لکھوائی تھی۔ لقمان نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت دونوں دعائیں لکھ دو، حضرت نے وہ دونوں دعائیں لکھ دی، اور لقمان نے اس کی کئی فوٹو کاپی کی
اور وہ میرے پاس اب بھی موجود ہے وہی فوٹو کاپی، کیونکہ ہمارا بھی سفر ہوتا رہتا ہے، آپ کا بھی، سب کا، کہ بھئی چلو یہ تو بڑی اچھی چیز جو ہے کام کی مل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب گزرتا ہوں تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں جو یاسین شریف میں ہے، ہم سب کو یاد ہوگی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس یہ ایک آیت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ اچھا، اب بعض مرتبہ دیکھیے زور سے نہیں پڑھنے کا، اور ویسے بھی نہیں پڑھنے کا کہ آپ کی زبان حرکت کرے کہ خواہ مخواہ وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، سمجھ آیا نا؟ ہاں، تو ایسا ہو تو پھر جب تک آپ کی طرف نگاہ نظر نہ ہو پڑھو ہونٹ ہلاتے ہوئے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، سمجھ آیا نا؟ تو پھر دل ہی دل میں اس کا کیا کرو، ورد کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو میں یہ آیت کا ورد کرتا ہوں، اور پھر اس موقع پر جو قصہ میں نے سنایا، حضور نے ایک دعا اور پڑھی ہے۔ حضور نے کیا کیا تھا، زمین سے مٹی لی تھی مٹھی بھر، اور مٹی لے کر ادھر دیکھو، حضور نے مٹی پر یوں پڑھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ يَا شَاهَتِ الْوُجُوهِ وَعُمِيَتِ الْأَبْصَارِ۔ یہ ہے۔ اب اگلے دو جملے آپ کو یاد رکھنے ہیں، کسی کو چاہیے تو بول دینا، میں لکھ دوں گا آپ کو، اور قرآن کی آیت تو آپ کو یاد ہی ہوگی یاسین شریف کی۔ پھر پڑھا کہ یا شاہت الوجوہ وعمیت الابصار، اور حضور نے وہ دشمنوں پر جو گھر کا محاصرہ کیا تھا وہ مٹی یوں پھینک دی، تو اللہ تعالیٰ نے غنود کی ان کے اوپر طاری کر دی، یا جو بھی معاملہ بہرحال پیش آیا، حضور ان کے سامنے سے نکل گئے اور وہ حضور کو دیکھ نہیں سکے۔ تو مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اور اس کے میں نے، حضرت نے فرمایا بڑے فوائد دیکھے کہ الحمدللہ کہیں بھی کوئی ایئرپورٹ ہو، کسٹم پہ مجھے کبھی پریشانی جو ہے وہ پیش نہیں آئی۔ ہو سکے تو لکھ بھی لو اور کس میں رکھ دو، اپنی بیگ کے اندر بھی جو ہے وہ رکھ دو، اپنی پاکٹ میں جیب کے اندر بھی جو ہے وہ رکھ چھوڑو یہ دعا کو۔ تو یہی عمل وہ بڑے جو عالم دین، بارڈر ان کو پاس کرنی تھی، 1986 یا 87 کا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا اس میں، اور وہ آئے تھے جو بڑا دارالعلوم ہے وہاں آئے تھے، چلو اب سمجھ جاؤ ہیں، وہاں جو ہے وہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی آسانی سے گزر گیا کہ نہ صرف یہ کہ تلاشی میں مجھے کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، بلکہ انہوں نے میری بڑی آؤ بھگت اور ویلکم کیا، استقبال کیا۔ تو اس لیے یہ ایک گر کی بات سفر کی آپ کو بتا دی، سفر میں جاؤ جلدی جلدی بولو، پھر میں جو ہے آج کا یہ سفر ختم کرتا ہوں۔ اشفاق بھائی کیا پڑھنا ہے جلدی بول دو، میرے ساتھ پڑھ لو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کے بعد یا شَاهَتِ الْوُجُوهِ وَعُمِيَتِ الْأَبْصَارِ۔ اب آپ کہیں گے مول صاحب ذرا معنی ہو بتلائی دے نہیں تو بدو ایک ہم تو نہیں آتی دیوانا ہے نا حسن بھائی، تھوڑو باقی بھی جیسے تے راکھوانا نے۔ ایک بھائی میں نے کہتا تھا کہ مول صاحب بیان ایوی ریتنا پورو کروانا کہ کالے ذرا دلچسپی نہیں ہے کہ مول صاحب آگڑ ہوں کہوانا ہیں، وہاں آ کر جو ہے نورانی پہ ختم کرنا چاہیے۔ تو چلو اب اس کا ترجمہ آپ کو ہم بعد میں بتائیں گے، بڑا معنی خیز ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا بھائی کل مغرب بعد رکھ لیں گے، ہمارے فاروق بھائی کہہ رہے تھے مغرب بعد اچھا رہے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت کا کل بیان ہے، اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں، بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے آدمی ہیں، تو بہرحال مغرب بعد کوئی مجبوری نہ ہو، معذوری نہ ہو تو ضرور بیان میں شرکت کریں۔ جی جمعرات جو جن کو جانا ہے وہ مرکز چلے جائے، وہاں بھی دن